اگر ہماری بیٹیوں کے ساتھ آپ لوگ شادی کر سکتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، تو پھر اہل کتاب کے لڑکے کیوں نہیں اہل کتاب آپ کے لیے مانے جاتے؟ آپ اپنی عزتیں کیوں نہیں دوسروں کے گھروں میں دیتے؟ آپ لوگوں کی بیٹیاں بیٹیاں اور مسیحی بیٹیاں بیٹیاں نہیں ہیں؟ بہت سی چھوٹی بچیاں جہاں زبردستی پریشر میں یا مجبوری میں ان کی شادی کر دی جاتی ہے، ان کی مرضی، ان کا بچپن، ان کا فیوچر سب کچھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ماریہ شہباز بچی کا کیس اس وقت پورے پاکستان میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جس کی مین وجہ تھی آئینی عدالت کا فیصلہ۔ آئینی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ جتنے بھی مسلم ہیں وہ اہل کتاب کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئینی عدالت نے اپنا فیصلہ ماریہ شہباز کے جو ہسبینڈ ہے ان کے حق میں سنایا، پر اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان کے مسیحیوں میں شدید رد عمل دیکھنے کو نظر آیا ہے، جس پہ پورے پاکستان میں مسیحیوں نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری مسیحی بیٹیاں ہیں ان کے بھی شدید رد عمل آئے ہیں۔ میں اپنی مسیحی بیٹیوں کے جو بیان ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں سنانا چاہتا ہے کہ جو ہماری مسیحی بہنیں ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس کیس کے متعلق، اور وہ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہتی ہے۔ آئے ہم ان سب کے بیان سنتے ہیں۔ میرا نام ایمن زاہد ہے، میں ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں شکر کرتی ہوں خداوند کا کہ خداوند نے مجھے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا کیا۔ آج کل بہت زیادہ نیوز ایک ہی چیز کی چل رہی ہے کہ جو بل پاس کیا گیا ہے کرسچن لڑکیوں کے لیے کہ کرسچن لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں۔ آپ لوگ یہ بل پاس اپنے لیے بھی کر سکتے تھے کہ اگر ہماری بیٹیوں کے ساتھ آپ لوگ شادی کر سکتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، تو پھر اہل کتاب کے لڑکے کیوں نہیں اہل کتاب آپ کے لیے مانے جاتے؟ آپ اپنی عزتیں کیوں نہیں دوسروں کے گھروں میں دیتے؟ آپ لوگوں کی بیٹیاں بیٹیاں اور مسیحی بیٹیاں بیٹیاں نہیں ہیں؟ پہلا سوال تو میرا آپ لوگوں سے یہ ہے، حکومت سے، کہ آپ لوگوں نے ہمارے فادر صاحبان کو، پاسٹر صاحبان کو، بشپ صاحبان کو یہ بل پاس کرتے درمیان میں بٹھایا تھا؟ آپ لوگ جب یہ بل پاس کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے ان کی صلاح یا مشورہ لیا تھا کہ کیا ہم یہ بل پاس کر سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ ہمارے کلام میں سختی کے ساتھ منع ہے کہ ہم غیر قوموں میں شادی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ نے ہماری بائبل کے خلاف جا کر کیسے اس قانون کو لاگو کیا اور کیسے اس قانون کو بنایا ہے؟ پاکستان میں رہتے ہوئے جو 18 سال سے کم عمر کی بچیاں ہوتی ہیں وہ نابالغ کہلاتی ہیں، صرف مسلم لڑکیاں۔ اور کیونکہ جو کرسچن مسیحی بیٹیاں وہ 18 سال سے کم عمر کی بھی جو بچیاں ہیں وہ انکل حضرات یعنی مسلم بہن بھائی جو مرد حضرات، انکل حضرات، چچاز اور بڈھے ہیں وہ ہماری مسیحی بیٹیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی اپنے اچھے برے کا ہی نہیں پتا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو بالکل بچیاں پھول جیسی بچیوں پر آپ یہ قانون عائد کر رہے ہیں۔ آگے جبرن کتنی لڑکیوں کو یعنی کتنی مسیحی لڑکیوں کو آپ لوگ مسلم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آگے بھی بہت سے کیسز ہیں جو کہ کرسچن مسیحی بچیوں کے چلے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ختم ہو اور تمام مسیحی لوگ نکلیں باہر۔ اور میری تمام مسیحی بہن بھائیوں سے اور بہنوں سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنی بھی مسیحی بچیاں جو مسلم سکولز وغیرہ میں اسٹڈی کر رہی ہیں، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کرسچن سکولز میں جائیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں پر نظر رکھیں، تاکہ کوئی کل کو ایسا مسئلہ مسائل نہ پیدا ہو۔ اپنے بچوں کو کرسچن سکولز میں داخل کروائیں تاکہ کل کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میری تمام مسیحی بیٹیوں سے جو ٹین ایج میں ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے، اور آپ سب ینگ یوتھ سے بھی ریکویسٹ ہے، جتنی بھی بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، ماں باپ بہت محنت سے آپ کو بڑا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سنبھالتے ہیں، پالتے ہیں، بری نظروں سے بچاتے ہیں۔ کسی ایک انسان کے پیچھے اپنی زندگی پلیز مت برباد کریے گا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا برے لوگوں سے، بری روشوں سے، ایسے لوگوں سے جو آپ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور ہمارا کلام اس چیز کی بالکل بھی نہیں اجازت دیتا کہ ہم غیر قوموں میں شادی کریں۔ ہم اہل کتاب ان کے لیے ہیں، ان کی بیٹیاں ہمارے لیے اہل کتاب نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے بیٹے بھی ان کے لیے اہل کتاب ہونے چاہیے تھے۔ یہ لوگ شادی کر کے عزت نہیں کرتے ہوتے، نہ آپ کو عزت دے سکتے ہیں۔ سو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنا ہو سکے بائبل اسٹڈی کرو، جتنا ہو سکے خدا کے کلام کو پڑھو، اس کو جانو اور دیکھو کہ کلام میں خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ اور کہیں بھی پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے کسی بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، خداوند میں ہمیشہ قائم اور دائم رہو، ثابت قدم رہو، اپنی حفاظت خود کرو، اپنے گھر کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی عزتوں کی حفاظت کرو، برے لوگوں سے محفوظ رہو۔ اور اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے
تو میں معذرت کرتی ہوں ان سب باتوں کے لیے جن سے آپ کا دل دکھا، کیونکہ آپ اس سے زیادہ ہم لوگوں کا دل دکھا چکے ہیں، بار بار دکھا چکے ہیں. ہر سال 2 سے 3 کام ایسے ہوتے ہیں کرسچن کمیونٹی کے لیے جو ان کو پوری زندگی نہیں بھول سکتے. سو پریز دی لارڈ. اپنا سب مسیح کو برکت اور سلام نام سے اسلام کی. تو میں ایک وقت پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز کو لے کے ہمارے ملک میں جو بوال مچا ہوا ہے، ہمارے ملک میں جو ہے ہر طرف انتشار پھیل رہا ہے کہ ہماری کرسچن بیٹیوں کے لیے جو ہے ایک قانون بنایا گیا ہے. وہ قانون کیا ہے جی؟ جو 18 سال کی لڑکیاں ہیں یا اس سے کم عمر کی لڑکیاں ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں. تو یہ قانون ہمارے لیے کیوں بنایا گیا جبکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ ہم اس قانون کو نہیں مانتے. میری سب لوگوں کے سامنے یا سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ اس قانون کو ختم کریں، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہمیں اس چیز کی نہیں اجازت دیتا کہ ہم اس قانون کو مانیں یا اپنی بیٹیوں کی شادی غیر مذہب میں جا کر کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خود کو ناہموار جوئے میں نہ جوتو، مت جوتو. تو ہم کیوں اپنا مذہب چھوڑ کے غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کریں؟ اپنی بیٹیوں کی اپنی کیوں کریں جب ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ تو یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی انصار جو اہل کتاب کے ماننے والے ہیں، یہ ہر وقت اس کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں ہوتی رہتی ہیں، سوچتے رہتے ہیں، چلتے اس کے خلاف چلتے ہیں. اور ایک طرف جی پاکستان کے کرسچن لوگوں کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا ہے. ہم بھی اہل کتاب کے ماننے والے ہیں اور یہ قانون صرف بیٹیوں کے لیے ہی کیوں بنایا گیا ہے؟ جبکہ ہمارے کرسچن بھائی وہ بھی تو اہل کتاب کو ماننے والے ہیں. پھر ان کو چاہیے نا کہ اگر ان کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے قانون بنایا گیا ہے تو ہمارے بھائی بھی تو اہل کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ اپنی بیٹیاں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ان کے نکاح کریں. کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ سب سے میری ریکویسٹ ہے سوچیں، یہ آخر وقت چل رہا ہے. یہ صرف ہمارے ایمان کا ایک امتحان ہے، یہ صرف ایک سازش ہے ہمارے خلاف کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑیں. تو اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ بہت غلط ہے. اس سے بہت سارا بگاڑ پیدا ہوگا ہمارے معاشرے میں. سو اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل پیرنٹس، بی کیئرفل اباؤٹ یور گرلس. اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں ان کی کیئر کریں. ان کو اکیلے باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جو وقت چل رہا ہے، جو قانون پاس ہو گیا، یہ ہماری زندگی میں بہت بوال مچانے والا ہے. اور ہم سب کو مل کر دعا کرنی ہے اپنے خود کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، کہ خدا ہمیں اس جو لڑائی میں ہم اترے ہیں ہمیں اسے لڑنے کی طاقت دے. ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں. ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھیں، تاریخ میں جب بھی کبھی بھی کسی نے خدا کی نافرمانی کی ہے تو وہ ہمیشہ پریشان ہی رہا ہے. ہم دیکھیں جب سلیمان بادشاہ نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اس نے غیر مذہب میں جا کر شادی کی تھی تو وہ اس کو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سمسون نے جب خدا کی نافرمانی کی تھی، اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی تو اس کو عبرتناک سزا ملی. سو آج وقت چل رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر پختہ رہیں. چاہے جتنی مرضی پریشانی آ جائے، ہمیں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنے ایمان پر پختہ رہنا ہے. سو سب کے آگے ریکویسٹ ہے کہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے. گاڈ بلیس یو آل. میرا نام سلویہ پرویز ہے اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری عمر ابھی 13 سال ہے اور جتنی دیر تک میرا شناختی کارڈ نہیں بنتا اتنی دیر تک میرا نکاح نہیں ہو سکتا. میں حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے. میری بائبل اجازت نہیں دیتی کہ ہم غیر قوم میں شادی کریں اور میں اپنی تمام بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ غیر قوم میں شادی نہ کریں. کہ پاکستان کے قانون کے مطابق مسلم مرد یعنی اہل کتاب کرسچن کم عمر بچیوں سے شادی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، پاکستان میں انڈر ایج شادیوں پر پہلے ہی سیریس کنسرنز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چھوٹی بچیاں جہاں زبردستی، پریشر میں یا مجبوری میں ان کی شادی کر دی جاتی ہے، ان کی مرضی، ان کا بچپن، ان کا فیوچر سب کچھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ایسے میں پاکستان کا قانون انڈر ایج شادیوں کی اجازت دینے لگے تو کیا یہ ان بچیوں کی حفاظت کرے گا؟ دوسری بات، قائد اعظم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ نان مسلمز جیسے کرسچنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کو پوری آزادی دی جائے. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ رائٹس اور آزادی واقعی ہی دی گئی ہے تو کم سن بچیوں کو ان کو نکاح پڑھانا اور ان پر پریشر ڈالنا
क्या ये नाइंसाफी नहीं? तो ये सवाल उठता है कि अगर ये राइट्स और आजादी वाकई ही दी गई है तो कम से इन बच्चियों को जबरी तब्दील करा के उनको निकाह पढ़ाना और उन पर प्रेशर डालना, ये कहाँ का इंसाफ है? जब क्रिश्चियंस में दूसरे मजहब में शादी अलाउ ही नहीं, तो कैसे अंडर एज बच्चियों का कानून पास किया गया? क्या अंडर एज बच्चियों को कन्वर्ट करके शादी करवाना वाकई एक जायज फैसला है या उनके हकूक और प्रोटेक्शन के खिलाफ है? मेरा मकसद किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि हकीकत और कानून को जानते हुए ये सवाल उठाना जरूरी है कि हर मजहब की लड़की, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी मर्जी का फ्यूचर, उसकी सिक्योर लाइफ, उसके इक्वल राइट्स किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। अगर हम एक वाकई ही बेहतर सोसाइटी बनना चाहते हैं तो हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो सिर्फ लिखे ना हो, बल्कि हर बहन, बेटी और बच्चों की हिफाजत सबसे पहले हो। तो आपने इन तमाम बहनों के बयानात सुने हैं। इन बहनों के बयान बहुत ही अहम थे, क्योंकि हमारी इन बहनों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो अहले किताब की लड़कियां हैं, इनसे शादियां की जा सकती है। तो आपके इस वीडियो के मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी और मज़ीद मसीही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।